السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو اسلامی معلومات کی روشنی میں 10 ایسے کاموں کے بارے میں بتاؤں گی جو کام ہمارے گھروں سے برکت کو ختم کرنے والے ہیں۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ کہیں آپ بھی ان کاموں میں سے کسی کام کا ارتکاب تو نہیں کر رہے۔ یہ 10 کام کون کون سے ہیں، اس حوالے سے میں آپ کو مکمل تفصیلات بتاؤں گی۔ نمبر 1، اندھیرے میں کھانا کھانا۔ یاد رہے، اندھیرے میں کھانا کھانا شیطان کا کام ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ روشنی میں کھانا کھائے، کیونکہ اندھیرے میں کھانا کھانے سے کوئی ایسی چیز گر سکتی ہے جو کہ نقصان کا باعث بن سکتی ہے، اور یہ نہ صرف کھانا کھانے کے لیے باعث بن سکتی ہے بلکہ اس سے پورے گھر کو پریشانی ہو سکتی ہے، اور یوں کھانا ضائع ہونے کا بھی احتمال ہے۔ یاد رہے کہ جس گھر میں کھانا ضائع کیا جاتا ہے اس گھر میں پریشانی آتی ہے۔ نمبر 2 پر رات کو جھاڑو دینا ہے۔ یاد رہے کہ جھاڑو دینا اور کپڑے دھونا دن کے کام ہیں، رات کے نہیں۔ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ میں نے رات کو سکون کے لیے پیدا کیا ہے اور دن کو کام کے لیے بنایا ہے۔ جب دن کے کام رات میں اور رات کے کام دن میں کیے جائیں گے تو گھر میں پریشانیاں آئیں گی۔ یہ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اگر کوئی مجبوری ہو تو شام کو یا رات کو جھاڑو لگایا جا سکتا ہے۔ مثلاً کسی وجہ سے گھر میں گندگی بن گئی ہو تو جھاڑو لگا کر صاف کر دو۔ رات کے وقت جھاڑو لگانے کو عادت نہیں بنانا چاہیے۔ نمبر 3 پر جو کام ہے وہ منہ سے چراغ بجھانا ہے۔ یاد رہے، چراغ کو پھونک مار کر بجھانے سے منع کیا گیا ہے۔ جب کبھی چراغ کو بجھانے کی ضرورت پڑے تو ہاتھ کی ہوا سے کسی اور طریقے سے بجھانا چاہیے، نہ کہ ساتھ پھونک مار کر۔ اس کام کو بھی بے برکتی کا سبب کہا گیا ہے۔ نمبر 4 پر ہے جھوٹ بولنا۔ یاد رہے کہ جو شخص بات بات پر جھوٹ بولتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، اور جس شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس شخص کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو گھر سے برکت ختم ہو جائے گی اور گھر میں پریشانی اور بے برکتی آئے گی۔ نمبر 5 پر ہے قبرستان میں باتیں کرنا اور ہنسنا۔ یاد رہے کہ قبرستان میں جا کر دنیا کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اسی قبرستان میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے اور قبر کو دیکھ کر اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ایک دن ہمیں بھی اس دنیا کو چھوڑنا ہے اور اس کے پیٹ میں جانا ہے۔ یاد رہے، قبرستان میں جتنی دیر بھی رہیں تو چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور ذکر و اذکار کریں اور قبرستان والوں کو اس کا ایصال ثواب کریں۔ نمبر 6 پر موجود ہے دل و دماغ میں برے خیالات رکھنا یا برے خیالات کا آنا انسان کے بس میں نہیں ہے، لیکن خود سے برا سوچنا، اس حوالے سے خیالات کو اپنے دماغ میں رکھنا درست نہیں ہے۔ ایسے خیالات سے انسان کو بھی جان چھڑانی چاہیے، اور کہا جاتا ہے کہ جب بھی برا خیال آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے۔ اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور دل و دماغ سے برے خیالات بھی چلے جاتے ہیں۔ نمبر 7 پر ہے بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے اور گھر میں اور رزق میں برکت کا سبب بنتی ہے۔ اگر کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوئے جائیں تو گھر میں بے برکتی آئے گی اور ہمارے رزق سے برکت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے چاہیے کہ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے کا اہتمام کیا جائے۔ یاد رہے کہ بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانے سے ہاتھ کا میل کچیل اور جراثیم بھی پیٹ میں چلے جاتے ہیں، جو نہ صرف بیماریوں کا باعث بنتے ہیں بلکہ گھر کے اندر پریشانی آتی ہے۔ نمبر 8 پر ہے ماں باپ کو ستانا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو اور انہیں ذرا برابر بھی پریشان مت کرو۔ ان کا اپنے اوپر احسان یاد رکھو کہ تمہاری پرورش کے لیے انہوں نے کیسی پریشانیاں برداشت کی ہیں۔
جس گھر میں والدین کو ستایا جاتا ہے، والدین کی نافرمانی کی جاتی ہے، اس گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے، اس سے بے برکتی اور پریشانی آتی ہے۔ یاد رہے، ماں باپ کو جب ستایا جائے گا تو ماں باپ کے دل سے بد دعا نکلے گی، اور جب ماں باپ کے دل سے بد دعائیں آنے لگیں تو پھر ایسے شخص کبھی بھی خوشحال نہیں ہو سکتے، اس کی زندگی میں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ والدین کی دعاؤں سے انسان کی زندگی میں برکتیں ہیں، اسی طرح سے برکتیں ختم بھی ہو سکتی ہیں۔ ہمیشہ اپنے والدین کی قدر کرو۔ نمبر 9 پر گھر میں مکڑی کا جالا چھوڑنا۔ جس گھر میں مکڑی کے جالے چھوڑے جاتے ہیں اور صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا، اس گھر میں بے برکتی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے مکڑی کے جالوں کو صاف کیا جائے۔ نمبر 10 پر ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرنا، یعنی کھانا کھانے کے بعد اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کرنے کے بعد اللہ رب العزت کا شکر ادا نہ کرنے سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یاد رہے کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں خود فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں ان میں اضافہ کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس لیے ناشکری سے بچنا چاہیے۔ اگر اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی جائے گی تو کیسے بنتی چلی جائے گی، اور گھر میں اللہ کی ناراضگی آئے گی، جس کی وجہ سے بے برکتی اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو دوستو، یہ ہیں وہ 10 کام جو گھر میں بے برکتی کا سبب بنتے ہیں۔ یاد رہے کہ جہاں ان کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے، وہیں پر یہ بھی ضروری ہے کہ ایسے کام کیے جائیں جو گھر میں برکت کا سبب بنے، جن میں سے سب سے زیادہ اہم نماز کی پابندی ہے۔ ہمارے گھر کا ہر فرد نماز کا اہتمام کرنے والا ہو، اس کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہو، اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے، اور استغفار کی کثرت کی جائے۔ گھر میں اللہ تعالیٰ کے احکام اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کیا جائے، تو پھر دیکھیں کہ کیسے گھر میں برکت ہی برکت آتی ہے۔